اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی و آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیر خیریت ہے؟ آج ایک چھوٹا سا کلپ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور 3 اصلاحات عمومی طور پر ہم استعمال کرتے ہیں آرام کرنے کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، سونے کے حوالے سے۔ دیکھیں، دین اسلام نے جہاں پہ باقی ذمہ داریاں انسان پہ ڈالی ہیں، وہاں پہ خصوصی طور پہ اس بدن کی ضروریات کا بھی لحاظ رکھا ہے کہ سارا دن یہ کام ہی نہ کرتا رہے روبوٹ کی طرح، اس کو بھی آرام کی ضرورت ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم اسلام کی تعلیمات پہ عمل کریں تو یقینی طور پہ ہمیں اس جسم بھی محفوظ ملے گا، اور ہم اچھے طریقے سے اس سے کام بھی لے سکتے ہیں، اور دنیا و آخرت میں سرخرو بھی ہو سکتے ہیں۔ تو وہ 3 اصلاحات اس طرح سے ہیں کہ نمبر 1 ہے ہیلولہ، پھر کیلولہ، اور تیسرا ہے عین سے ایلولہ۔ تو سب سے پہلے ہیلولہ اس ٹائم کو کہتے ہیں کہ جو نماز فجر کے وقت سے لے کے اور سورج کے طلوع ہونے تک ہوتا ہے۔ اس دوران اگر کوئی بندہ سوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہیلولہ کر رہا ہے۔ تو اس وقت میں نماز فجر کے وقت سے لے کے اور سورج کے طلوع ہونے تک، یہ جو وقت ہے، اس میں اسلام نے سونے سے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کے دوران سونے سے منع فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک سے ان الفاظ میں اپنی امت کے لیے دعا فرمائی ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا۔ ان الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس ٹائم کے بارے میں دعا فرمائی ہے اپنی امت کے لیے، اور یہ کہا بھی جاتا ہے کہ یہ جو ٹائم ہے طلوع آفتاب سے پہلے کا ٹائم، جس میں لوگ سوتے ہیں اور ہیلولہ کرتے ہیں، یہ ٹائم ہے رزق کی تقسیم کا۔ اللہ پاک اس وقت رزق کو تقسیم کرتے ہیں۔ اس تقسیم کی صورتحال کیسی ہے، وہ یقینی طور پہ میرے اور آپ کے گمان میں نہیں آ سکتی۔ تو ہمیں اتنا ہی ہمارے لیے کہنا کافی ہے ہمارے لیے کہ یہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں کہ اس دوران سونا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر نمبر 2 پہ آتا ہے کیلولہ۔ کیلولہ جو ہے وہ عبادت بھی ہے، کیلولہ عبادت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیلولہ فرمایا ہے۔ اچھا، کیلولہ کا ٹائم کیا ہے؟ وہ نماز ظہر سے آدھا گھنٹہ پہلے کر لیں یا آدھا گھنٹہ بعد کر لیں۔ یہ جو وقت ہے، یہ نماز ظہر کے آدھا گھنٹہ پہلے یا آدھا گھنٹے بعد کا، اس کو کیلولہ کا ٹائم کہتے ہیں۔ اس میں اس طرح سے ہے کہ نماز جمعہ کے علاوہ جو باقی 6 دن ہیں، ان میں تو نماز ظہر کے آس پاس کا ٹائم ہے، لیکن نماز جمعے والے دن نماز جمعہ کے بعد ہوتا ہے یہ کیلولہ کا ٹائم۔ تو اس میں مستحب مسنون یہ ہے کہ کھانا کھا لیا جائے اور اس کے بعد آدھا گھنٹہ آرام کر لیا جائے۔ اسی طرح نماز جمعہ کے بعد کھانا کھا کے آرام کر لیا جائے، اور اگر کھانا نہیں بھی کھایا تو پھر بھی آرام کیا جا سکتا ہے آدھے گھنٹے کے لیے، تھوڑا سا ریسٹ کر کے بندہ لیٹ لے، ریلیکس ہو جائے۔ تو اس کے بعد یہ تجربے میں بھی یہ بات شاہد ہے کہ اس کے بعد جسم میں توانائی آ جاتی ہے۔ ہمارے ایک جی ایم تھے، تو اللہ پاک ان کو خوش رکھے، تو وہ ہمیں اس کی تلقین کیا کرتے تھے۔ گو کہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا تھا، لیکن ان کی طرف سے یہ تلقین ہوتی تھی کہ کوشش کیا کرے تھوڑا سا آرام کر لیا کرے۔
اچھا، اس کے بعد آتی ہے ایلولا. تو ایلولا کا جو ٹائم ہے وہ ہے عصر کی نماز کے بعد سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک. یہ جو ٹائم ہے اس کو ایلولا کا ٹائم کہا جاتا ہے. اس ٹائم میں بھی سونے سے منع کیا گیا ہے، اور یہ ڈاکٹر حضرات بھی یہ کہتے ہیں کہ اس وقت اگر سویا جائے تو جسم میں اور سانس کی بیماری کے لاحق ہونے کا اندیشہ ہے، سینہ کی تنگی کا اندیشہ ہے. تو ڈاکٹر حضرات بھی یہ سجیسٹ کرتے ہیں، یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس ٹائم پہ جو ایلولا کا ٹائم ہے عصر کی نماز کے بعد سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک، اس دوران ہلکی پھلکی ایکسرسائز کی جائے، سیر و تفریح کی جائے، گپ شپ لگائی جائے. تو لیٹنے سے سونے سے منع کیا گیا ہے. تو یہ ایلولا کی تھوڑی سی بات تھی. تو یہ 3 اصطلاحات جو ہیلولا، کیلولا اور ایلولا، ان تینوں میں صرف اور صرف جو کیلولا ہے وہ عبادت ہے اور جسم کے لیے راحت بھی ہے. باقی دونوں ٹائم میں ہمیں سونے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی اس بات کی تلقین کرنی چاہیے کہ وہ کیلولا کے علاوہ نہ تو ہیلولا اور نہ ہی ایلولا کے لیے بستر کے اوپر لیٹے. اللہ حافظ.